تو ڈاکٹر صاحب ہم تو پنجاب پہ نظریں لگائے بیٹھے تھے, ادھر بلوچستان میں ہلچل شروع ہو گئی. اب اصل گیم یا اصل جو کھیل ہے وہ پنجاب میں یا بلوچستان میں؟ سلمہ, بلوچستان میں تو ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں, تو وہاں پہ 16 سیٹوں میں آپ کیا کچھ بگاڑ لیں گے یا کیا کچھ بنا لیں گے. تو اصل کھیل تو وہی ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جو ملتان سے پنڈی تک کے درمیان کے حلقے ہیں. 141 جی 141 وہ سیٹیں پورے پنجاب کے ہیں. احتشام صاحب یہاں پہ کوئی 90-95 سیٹیں بنتی ہیں ملتان اور وہاں, کیونکہ وہ 2 درجن پھر آپ کے ساؤتھ پنجاب میں چلی جاتی ہیں. یہ 90-95 سیٹیں جو ہیں جو ملتان اور راولپنڈی کے درمیان میں ہیں, جو پارٹی یہاں پہ جیتے گی وہ سینٹر میں حکومت بناتی ہے تاریخی طور پہ. جو یہاں نہیں جیت سکتی اس کا کوئی وہ حکومت نہیں بنا سکے گی وہاں پہ. اچھا, اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس علاقے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں پنڈی سے ملتان تک, یہاں ہوا جو ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ چل رہی ہے این کے حق میں. ٹھیک ہے. مہنگائی جو ہے وہ اس کو ہروانے کی کوشش کر رہی. اب آپ سوچئے کہ میں حیران رہ گیا ہوں, ابھی جو 2 دن پہلے حکومتی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں پچھلے صرف سال بھر میں 1100% کا اضافہ. 1100% کا اضافہ. جو چلی پاؤڈر ہے, مرچیں وغیرہ, اس میں 82% اضافہ ہوا ہے. آٹے کی قیمت میں 81%. بائی دی وے ڈاکٹر صاحب 2.25 سالوں میں 550% گیس کی فیسوں میں اضافہ ہوا ہے. بہت زیادہ. اور چاول کی قیمت میں 65%. تو ہوا جو چلے گی وہ تو لگتا ایسے ہے کہ جتوائے گی پی ایم ایل این کو. ٹھیک ہے. لیکن مہنگائی ان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے یہ الیکشن بتائے گا کہ کیا. یعنی الیکشن میں 50-50 کی ہم نے مارجن رکھا ہوا ہے. مہنگائی کی جو ذمہ داری عوام دے رہی ہے یا مجھے سننے میں آتا ہے وہ دیتی ہے اس 16 مہینے کی جو پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ نواز صاحب کی حکومت آتے ہی جو ہے پرائسز کو نیچے لے آئے گی. اللہ کرے ایسا ہو, لیکن اگین اگر جادو کی چھڑی تھی ان کے پاس اپنے بھائی کو بتا دیتے, بھائی کی حکومت بلے بلے ہو جاتی. پی ٹی آئی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت موجود ہے, وہ لوگ کلیم یہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ان کا جو ورچوئل جلسہ تھا اس میں کس طرح ووٹس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے کامنٹس وغیرہ کے لیے, وہ بھی دکھایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی آپ کی نظر میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں, کیسے ایویلویٹ کرے پی ٹی آئی کا اس پارٹ؟ سلمہ 90,000 سے کسی پوائنٹ پہ وہ ورچوئل جلسہ اوپر نہیں گیا. 90,000 کی پیک تھی جو اس کو واچ کر رہے تھے, اور اس کے خلاف وہ کہہ رہے یہ تھے کہ 10 لاکھ لوگ واچ کر رہے تھے. ایکچولی 90,000 سے اوپر میں نے اس کی ریٹنگ جاتی نہیں دیکھی. دیکھیے 1 کروڑ اور 70 لاکھ ووٹ لیے پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں, یہ حقیقت. اور اس کے الیکشنز کے بعد اب جو سینسس ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لگ بھگ 2 کروڑ اضافی ووٹر آئے ہیں وہ جو 18 سے 35 سال کے درمیان میں ہیں. اور اس میں اگر آپ جمع کر لیں کہ چائنیز اسمارٹ فون کی جس طرح قیمت نیچے گری, وہ 18 سے 35 سال 2 کروڑ اضافی ووٹر اور چائنیز اسمارٹ فون اور کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی ہے وہ وہ سب سے زبردست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی, وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین چلاتی. تو اس کو اگر آپ جمع کریں کہ 2 کروڑ اضافی ووٹر 2018 میں بیس 1 کروڑ 70 لاکھ کا تھا, اور اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ڈائریکٹڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور پھر سوشل میڈیا کا جو آپ کا چائنیز کے اسمارٹ فون نیچے آ جانا, 7.5 کروڑ اسمارٹ فون ہیں احتشام صاحب اس وقت پاکستان کے اندر. 7.5 کروڑ اسمارٹ فون. 15 کروڑ کہتے ہیں اوور آل لوگوں کے ہاتھ پہ فون ہے. جی, وہ جو سمز کے کنیکشن تو اب 18 کروڑ میں بتائے جاتے ہیں جو سمز کنیکشن لیے رکھیں. کمزوریاں یہ ہیں کہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں لیکن کوئی کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. جو لیڈر ہے ان کا وہ نااہل بھی ہے اور وہ جیل میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تو الیکشن والے دن میرے حساب سے اگر ٹرن آؤٹ آتا ہے 6-7 کروڑ ووٹر کا, تو پھر تو کوئی سرپرائز سامنے 12.5 کروڑ ووٹر ٹوٹل ہو گئے ہیں اس وقت. اس میں سے اگر 50-60% میرے حساب سے احتشام صاحب باہر نکل آئے تو پھر کوئی سرپرائز بن سکتا ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جب اگر فرض کریں گے پی ڈی ایم پلس ان کی حکومت بنتی جو نظر آ رہی ہے, تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے سب کو انور رضا کہ 2.25 کروڑ ووٹ انہوں نے سب نے مل کے لیے تھے. لہٰذا اگر وہ مل کے الیکشن لڑیں گے تو دے کین گیو کوائٹ اے ٹف ٹائم ٹو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ مخلوط حکومت کا ہماری تاریخ میں کیا نکلتا ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو جائے گا. وہ تو آپ دیکھیں نا, وہ تو کرانے والوں کو پتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا, پہلے تو آنے تو دیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ویسے لکھی پڑی سی بات ہے کہ اکیلے ہولی سولی تو حکومت کسی کو نہیں ملے گی, ہوگی تو وہ مخلوط حکومت ہی.